السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج جس ویڈیو کے اندر سورہ رحمان کے اندر 4 سے 5 الفاظ یا 4 الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بہت ہی مشکل جو آپ کو لگتے ہیں، اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ہزاروں لوگ جو ہے پڑھتے ہوئے بلکہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ پڑھ بھی لیتے ہیں، تب بھی پڑھنے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہیں غلط تو نہیں پڑھ لیا، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہم ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ ساری مشکلات جو آپ کو اس سورہ رحمان کے اندر آتی ہیں، وہ ساری آج اس ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ مشکل ختم ہو جائے گی اور یہ غلطیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے واقعی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، دیکھنے کے بعد آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے کہنے پہ یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو پھر کہیے گا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارٍ، یہ والی غلطی اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں، میں قاری حضرات کی بات نہیں کر رہا، میں پہلے یہ کلیئر کر رہا ہوں، قاری حضرات پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بار بار کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا اس دنیا میں صرف آپ ہی قاری ہیں، پورے پاکستان میں آپ ہی قاری ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے؟ اس لیے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو نہیں پتہ، ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ چلیں جی، یہاں پر یہ مد لازم ہے، سب سے بڑی مد یہی ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس کو مقدار کے لحاظ سے بھی آپ نے پورا پڑھنا ہے، اور نون کے اوپر شد ہے۔ پہلے ہم جیم کو لمبا کریں، جیم کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کریں گے، مد کریں گے، پھر لمبا کرنے کے بعد نون کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے۔ کیسے کرتے ہیں پہلے ہجے کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں پر واو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، خواہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھا جائے گا، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے۔ قاف کے بعد جو لام آ رہا ہے لام ساکن ہے، لام ساکن پہ اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، اس قلقلے سے آپ نے بچنا ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے قل قل جان، یہ چیز نہیں آنی چاہیے، یہ جو ل کی آواز ہے یہ نہیں آنی چاہیے۔ لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہیں پہ جم جائے، یعنی رک جائے، اس کے بعد جو ہے آگے سے نیا حرف سٹارٹ ہو۔ کیسے؟ خلا قل جا قل جا۔ اب یہاں سے جیم الف زبر نون، جان، نون زبر نا، جان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الف کے اوپر جو مد ہے، بعض اوقات ہجے کرتے ہوئے لوگ مد کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں لیتا کیونکہ پڑھنے والا، سمجھانے والے کو جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے والا جو پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی 4-5 نام اکٹھے لینا اس کے لیے دشواری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کم از کم 5 سے 6 الف مقدار ہے۔ اچھا جی، 5 سے 6 الف کی برابر اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے۔ نون کے اوپر شد ہے، اس کو غنہ کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ، آگے ہے میم کے بعد نون آ رہا ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا۔ ادغام یرملون، حروف یرملون آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا۔ کتنے حروف ہیں؟ 6، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، یعنی پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، اور ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا۔ مم رجم من نار، اور اکثر لوگ الف چھوڑ دیتے ہیں، اس کی الف کو نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ الف کو نہیں چھوڑنا، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال ہے الف مدہ کی، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو
تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. راز کے نیچے زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا. اچھا جی، اب یہاں پر یہ نون ساکن کا ادغام تھا، یہاں پر نون تنوین کا ادغام آ رہا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش جو ہوتے ہیں نا، اس کو تنوین کہا جاتا ہے. یہ اصل میں یہ نون تنوین ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف جار مروں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، ادغام جار مروں. ٹھیک ہے، نون تنوین کا. یہاں نون ساکن کا تھا، یہاں نون تنوین کا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ہوگا. کیسے؟ مم رجم من نار. اب یہاں پر یہ نون ساکن کا ادغام ہے، یہاں پہ بھی ادغام جار ملون ہوگا مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑا جاتا ہے، اور یہاں پر را جو ہے جب وقف کریں گے تو را پر پڑھا جائے گا. اگر وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ، پھر را بریک پڑھا جائے گا. اچھا جی، اب یہاں پر چلو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. کل فخار، جو لوگ نہیں جانتے وہ پڑھتے ہیں کل فخار. ایسا نہیں کرنا، خا کے اوپر شد ہے، فا خا زبر فخ، خا الف زبر خا، فخار. خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور الف کے اوپر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کل فخار، یہ لفظ بھی آپ نے ٹھیک کر لینا ہے. آگے ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ. یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کا سانس چھوٹا ہو، آپ چاہیں یہاں رکنا چاہیں تو کیسے وقف کریں گے؟ من. ٹھیک ہے، مم نہیں پڑھیں گے، من. جب ملا کے پڑھنا چاہیں کہ بے شک یہاں سے پڑھ سکتے ہیں مم مارج من نار. اچھا جی، ایک آیت تو یہ ہوگی. امید ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کو دوبارہ غلطی نہیں آئے گی. اب جو اگلی مسٹیک بتا رہا ہوں نا، اگلی غلطی بتا رہا ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں سورہ رحمان پڑھتے ہوئے، وہ آپ سنیں گے تو واقعی آپ کہیں گے کہ یہ غلطی تو ہماری ہے، کافی عرصے سے ہم غلط پڑھ رہے ہیں. تو اس ویڈیو میں وہ غلطی بھی ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ غلطی ہے، توجہ سے سنیے گا. اچھا جی، یہ آیت ہے یخرج منہ مل. اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ جتنے لوگ مطلب جو تجوید پڑھے ان کو تو پتہ ہے، جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی بات میں کر رہا ہوں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بلکہ یہاں سے آیت سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یا یہاں سے جب پڑھیں گے تو یا کا مخرج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے بھی کئی تو بتا چکا ہوں کہ زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے جب لگے گا تو یہ یا پڑھا جائے گا. یا زیادہ زور دے کے نہیں پڑھنا، زور دے کے پڑھیں گے تو پھر اس کی آواز نکلے گی یہ غلط ہے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے. یا ٹھیک ہے. یا کے بعد خواہ حروف مصالحہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا یخ رجو، یخ رجو. را حروف را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو بری نہیں پڑھنا. اب یخرجو نہیں پڑھنا، یخرجو، جیم پیش جو. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا، جیم کو لمبا نہیں کرنا. آگے من ہما، من کے نون میں کلکا بھی نہیں کرنا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں من ہما، من ہما نہیں پڑھنا، من ہما. اب میم کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف یہ بھی گر جائے گا، یہ الف بھی گر جائے گا، آگے جو لام ہے یہ لام بھی گر جائے گا. میم لام زبر مل، میم کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے یخرجو منہ مل. اب جو مین غلطی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ غلطی آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ توجہ سے سننی ہے. کیا غلطی ہے؟ دیکھیں، یہ لام کے بعد واو ہے. ٹھیک ہے، واو کے بعد واو کے اوپر حمزہ ہے. آپ کو قاعدے میں جب میں نے اسباق پڑھائے تھے اس میں بھی بتایا تھا، واو کے اوپر حمزہ آ جائے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ کا ساؤنڈ ہی آئے گا، واو یا الف کا ساؤنڈ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے، دونوں واو کے اوپر، یہ بھی اور یہ آگے والا بھی جو واو ہے، دونوں میں حمزہ ہے، تو اس کا ساؤنڈ حمزہ ہی آئے گا. اب پڑھنا کیسے ہے؟ پہلا حمزہ ساکن ہے، دوسرا حمزہ جو ہے اس کے اوپر حرکت ہے پیش.
لوگ غلط کیسے پڑھتے ہیں؟ مل لو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ویڈیو بناؤں تاکہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ چلے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر میم لام زبر مل، لام حمزہ پیش لو، مل لو، لام پیش لو، مل لو، لو حمزہ پیش او، مل لو لو او۔ یہاں حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دیں گے پر جھٹکے میں قلقلہ نہیں کریں گے، مل لو نہیں پڑھیں گے، یہ تو جھٹکا ہو جائے گا، جھٹکے میں قلقلہ ہو جائے گا، یہ کوئی غلط ہے۔ جھٹکا کیسے ہے؟ مل لو لو او، لو لو او، یہ جھٹکا ہے، آپ نے ایسے پڑھنا ہے، مل لو لو او۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لیا۔ اب نیکسٹ پیج پہ جو غلطی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ وہ اکثر لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نون پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے۔ یہاں پہ الف ہے حالانکہ حمزہ، لیکن اس کو الف پڑھ جاتے ہیں اور ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الف پڑھنا ہے یا حمزہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ سنیے گا توجہ سے۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھنا ہے۔ چلیں جی، ہم نیکسٹ پیج پہ آ چکے ہیں، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ یہ آیت ویسے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کل یوم ہوا، کیونکہ پیج کی یہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، یا رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے، کل یوم، یہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے یسألہ سے۔ تو اس کا جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو قراء حضرات یعنی جو قاری حضرات، ان کے علاوہ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا الف ہے یا حمزہ ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، رول بتا دوں کہ کیا ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ قاعدے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے الف کیا ہے، یہاں سے آپ کو میں بتاتا ہوں، نہیں بلکہ یہاں پہ الف، یہ دیکھیں یہ ہے، میم کے آگے الف ہے۔ اب الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ ہی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے۔ جیسے ہم نے قاعدہ کے فرسٹ پیج پہ پڑھا تھا الف با تا، اب وہ کیا ہے؟ الف ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اب جب ہی الف کے اوپر زبر آ جائے گا، پیش آ جائے گا، زیر آ جائے گا، یا اس کے بعد کوئی بھی یعنی جزم آ جائے گا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، الف تھا، الف کے اوپر زبر ہے تو کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا، آلہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہوا فی شان، ہوا فی شان، بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، یہ تو بالکل ایسے غلطی نہیں کرنی، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ پرابلم ہو واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، لیکن یہ پڑھنا کیسے ہے؟ یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے بھائی جان۔ یہ الف کے اوپر جب یہ جزم آ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ حمزہ بن گیا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ جب حمزہ کے اوپر زبر ہو، حمزہ کے نیچے زیر ہو، حمزہ کے اوپر پیش ہو، تب وہ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ سختی سے نہیں پڑھا جاتا، وہ حمزہ پھر ساکن ہو جاتا ہے۔ ساکن حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب جھٹکا قلقلہ کے ساتھ نہیں، بغیر قلقلہ کے جھٹکا دینا ہے۔ کیسے؟ یہاں پر جو قلقلہ کے ساتھ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جھٹکے میں قلقلہ نہیں آنا چاہیے۔ شین حمزہ زبر، شا نون دو پیش نین، سوری نون دو زیر نین، شا نین، یہاں تک تو پڑھ لیا ہم نے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، دشواری مشکل اس وقت آتی ہے جب نون کو ہم ساکن کرتے ہیں، جب اس آیت پہ ہم وقف کرتے ہیں۔ آپ لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو غلط پڑھتے ہوں گے۔ اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ٹھیک پڑھتے ہیں تب بھی بتائیے گا، میں انتظار کروں گا۔ اچھا جی، تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو شان نہیں پڑھیں گے، شا نین۔ اب جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تھوڑی سی پرابلم ہوگی، مشکل آئے گی۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ نون کو بھی واضح کرنا ہے اور حمزہ کے اوپر بھی قلقلہ نہیں آنا چاہیے۔ کیسے؟
शअन, शअन। जब भी हम वक्फ करेंगे तो कुल्ला यौमिन हुवा फी शअन, शअन। नून की भी आवाज आनी चाहिए वक्फ करते हुए और हमजे को भी कलकले से बचाना है। कैसे? इसको शान नहीं पढ़ना, हुवा फी शअन, शअन। ये है पढ़ने का तरीकाकार। अच्छा जी, ये गलती तो हो गई। अब दो और गलतियां हैं। एक गलती ये जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये तो छोटी है, आगे जो गलती है वो भी बड़ी गलती है। लास्ट में जो आपको बताऊंगा वो भी आपने, उम्मीद है कि मेरे ख्याल में, अल्लाह करे कि आप ठीक पढ़ते हो, वरना जो लोग नहीं जानते उनको प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर लोग जो गलत पढ़ जाते हैं, कैसे? फाबी अय्यी आलाई रब्बिक को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना। हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, स्टैंड जबर, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, फिर आगे मद्द मुत्तसिल इस मद को लंबा करेंगे। फाबी अय्यी आलाई, आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ पर लोग रब्बे भी पढ़ते हैं, रब्बे कोमा, ऐसा नहीं करना। बाज़ बी होता है, बे नहीं होता। रब्बी कुमा तो कज़्ज़ी, लाल को पढ़ते हुए सीटी नहीं आनी चाहिए, कज़्ज़ी, लाल जे री, तो कज़्ज़िबान। अच्छा जी, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब जो लास्ट वाली गलती है ना, ये आपने तवज्जो से सुननी है यार। इसमें आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई आप जो है वो गलती करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये अक्सर जगहों पे इस तरह के अल्फाज आते हैं। ये वाला जो लफ्ज़ है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, यहाँ पे हमने जब वक्फ किया, नून के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो अलग बात है। अगर जिस हर्फ के हम वक्फ कर रहे हैं, आखिर जिस लफ्ज़ के आखिर पे वक्फ कर रहे हैं, उसका आखिरी हर्फ अगर उसके ऊपर शद हो तो वो और तरीके से पढ़ा जाता है। अगर उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो और तरीके से पढ़ा जाता है। अब आपको बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहां पर लफ्ज क्या है, अगर इसके ऊपर जबर जेर पेश हो तो फिर कैसे पढ़ेंगे? फिर तो हम ऐसे आमतौर पे सादा जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेंगे। कैसे? वाला जान, वाला जान। लेकिन यहां पे जबर जेर नहीं है, पेश भी अकेला नहीं है, यहां शद भी है। अब कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि अगर मिला के पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? वाला जान फाबी अय्यी, नून के ऊपर शद पड़ी जा रही है। अब जब यहां पे वक्फ करेंगे तो वक्फ करते हुए हमने नून, ये जो शद की, नून के ऊपर जो शद आ रही है, इसकी हाफ हालत पढ़ेंगे, यानी आधा हिस्सा इसका पढ़ा जाएगा जब वक्फ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। कैसे पढ़ेंगे आपको बताता हूं। अब हम वक्फ कर रहे हैं, कैसे? वाला ये जो आवाज है ना, थोड़ी सी जब देर करते हैं ना, ये इसका हक है नून मुशद्दद का। लाजमी नहीं है कि नून मुशद्दद, कोई भी हर्फ आखिर वाला उसके ऊपर शद हो तो उसको थोड़ी सी देर करके पढ़ेंगे। जैसे जान, ये पढ़ने का तरीका है। अगर हम इसको पढ़ेंगे जान, ये गलत है। ये हमने फिर नून को साकिन किया है, शाद इसकी पढ़ी नहीं, इसका जो शाद का हाफ हिस्सा था, तो ये लाजमी है। कुरान पाक में कहीं भी आ जाए, सूरह कमर में ज़्यादातर आता है, ठीक है, जैसे मुस्तकिर, मुस्तमिर, ये अल्फाज ज़्यादातर सूरह कमर में आते हैं, तो वहाँ पे भी यही कायदा लगेगा और यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। जा वाला जान, ये इसका पढ़ने का तरीका कार है। उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको मैंने समझाया है समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और अगर सदका जारिया समझ कर करेंगे तो जहाँ जहाँ तक लोग जाएंगे, लोग पढ़ेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, आपको सवाब भी मिलेगा। और इस सवाब में घर बैठे फ्री में सवाब हासिल करने के लिए ज़रूर इसमें शिरकत करें, इसको शेयर करें। और आप सबका और मेरा अल्लाह तबारक व तआला हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा।